السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہر حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انسانی جسم انسان کی زندگی کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتا ہے، لیکن اس میں جو بیماریاں ہیں مختلف، وہ انسان کی زندگی کو اس طرح بھی بدل دیتی ہیں کہ انسان کو بعض اوقات اپنا لائف سٹائل مکمل طور پر چینج کرنا پڑ جاتا ہے. تو اگر تو ہم نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لیا تو ہم ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارا لائف سٹائل بھی بہتر رہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا پاتے یا ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر لیتے ہیں تو اس سے بھی ہماری مشکلات بڑھ سکتی ہیں. تو جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی بیماری جسے عام طور پر سیریس نہیں لیا جاتا، وہ لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یعنی میں بات کر رہا ہوں کانسٹیپیشن کی، میں بات کر رہا ہوں قبض کی. یعنی یہ ایسی بیماری ہے جسے ہم الامراض بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے مدر آف آل ڈیزیزز کہنے کی وجہ سے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بچاؤ ہماری آدھی سے زیادہ جو جسمانی بیماریاں ہیں یا جو جسمانی تکلیفیں ہیں انہیں کم کر دے گا. اب اگر ہم نے اپنے آپ کو قبض یا کانسٹیپیشن سے بچانا ہے تو اس حوالے سے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کو بہتر بنائیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیں، نیچرل ڈائٹ یوز کریں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، اس کے علاوہ پانی کا انٹیک زیادہ ہو. اور اگر ہم نے اپنی صحت کو بہتر طور پر برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا پڑے گا. ان میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم نے فائبر کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے. اب فائبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو روٹی کے تھرو فائبر ہم گین کرتے ہیں، یعنی جو آٹا ہے، جو ریفائنڈ آٹا نہیں ہے، یعنی جو ایک وہ گندم ہے جس میں چوکر بھی شامل ہے، وہ آٹا، وہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے. اس سے ہم اپنی فائبر کی جو ضروریات ہیں اسے کافی حد تک پورا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم فائبر کی بات کرتے ہیں تو فروٹس میں سب سے زیادہ فائبر ہوتا ہے امرود میں، جسے ہم گوابا بھی کہتے ہیں. تو اس سے بھی ہم اپنی فائبر کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور فروٹس ہیں جیسے کہ آم ہے، اسی طرح اور پھل ہیں. یعنی اگر ہم پھلوں کو چھلکے سمیت کھا رہے ہیں تو یہ بھی ہماری قبض یا کانسٹیپیشن کو رفع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی اس سے کانسٹیپیشن ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نٹس یوز کر لیں جس میں بادام، اخروٹ اور دوسری مغزیات وغیرہ شامل ہیں، یعنی انجیر، اگر ہم شام کے وقت 2 انجیر بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ اسے کھا لیں، اور اگر اس کے ساتھ اس کا پانی بھی پینا ہے تو پی لیں، تو وہ بھی ہماری کانسٹیپیشن دور کرنے کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ دہی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں پرو بایوٹکس ہوتی ہیں اور اس سے جو ہمارے جسم میں اچھے بیکٹیریا ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ہماری صحت بہتر رہتی ہے. کیونکہ ہماری باڈی میں 2 طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک ہیلتھی اور ایک ان ہیلتھی. تو یہ ہیلتھی بیکٹیریا کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے یا انہیں مینٹین رکھنے کا باعث بنتا ہے. تو اس کے لیے بھی دہی بہت ضروری ہے. اگر اس کے علاوہ ہم نے پرو بایوٹکس کا کوئی کورس بھی یوز کرنا ہے میڈیکیٹڈ، تو وہ فارمیسی سے بھی مل جاتا ہے ساشیز کی فارم میں. تو اس طرح بھی ہم اپنی پرو بایوٹک کورس کے تھرو بھی اپنی جو کانسٹیپیشن ہے اسے کافی حد تک دور کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کانسٹیپیشن 3 ماہ سے زیادہ رہے تو یہ پائلز یعنی بواسیر وغیرہ میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، اور پھر ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اسے بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے ان اے بیڈ وے. تو اس لیے بھی ہم نے
اپنی کانسٹیپیشن کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ویجیٹیبلز کی تو ڈفرینٹ ٹائپ کے سیلڈز اور جو کچی سبزیاں ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں فائبر کافی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مولی ہے اسے بطور سلاد یوز کر کے بھی ہم کانسٹیپیشن کو دور کر سکتے ہیں۔ اس سے یورین کی جو ایکسکریشن ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس میں دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ڈفرینٹ طرح کی جو دیسی چیزیں ہیں انہیں یوز کریں تو ان سے بھی ہم قبض ہے اسے دور کر سکتے ہیں، جیسے کہ تخم ملنگا ہے، اس کے علاوہ اسب گول یا اسب گول کا جو چھلکا ہے وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے قبض کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ چیا سیڈز ہوتے ہیں یعنی تخم دودی، اور اسی طرح اگر ہم باہر کا جنک فوڈ کم کر دیں، باہر کے کھانے کم کر دیں، پیزا برگر وغیرہ، کیونکہ ان میں فائبر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور ویسے بھی وہ تمام کھانے پروسیسڈ ہوتے ہیں، جنک فوڈز پروسیسڈ ہوتے ہیں، تو اس سے ہم فائبرز پوری طرح حاصل نہیں کر پاتے، یا جو بیلنسڈ ڈائٹ ہے اسے ہم حاصل نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے بھی ہم کانسٹیپیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈفرینٹ طرح کے جب سیلڈز یوز کرنے ہیں یا فروٹس یوز کرنے ہیں تو اگر ہم وہ چھلکے سمیت یوز کریں گے تو وہ قبض کو دور کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم کیوکمبر وغیرہ یعنی کھیرا یوز کریں اور ڈفرینٹ سیلڈز یوز کریں، تو اس طرح ہم کافی حد تک کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس سب میں ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ ہم ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں، ایکسرسائز کریں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ، اور خاص طور پر جو افراد موٹاپے کا شکار ہیں وہ خاص طور پر ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر کھانے سے پہلے کچھ دیر واک کر لیں یعنی 20 منٹ کے قریب، اور اس طرح وہ 3 ٹائم 1 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل واک کر کے اپنے موٹاپے کو بھی کنٹرول رکھ سکیں گے اور قبض کی بیماری سے بھی بچ سکیں گے، کیونکہ ایکسرسائز سے ہماری باڈی میں جو ڈفرینٹ ٹاکسنز کریٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہماری باڈی جب پوری طرح ایک فزیکل ورکنگ فیز سے گزرتی ہے تو وہ چیزوں کو اور اپنے تمام فنکشنز کو بہتر طور پر مینیج کر پاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری نیند یعنی سلیپ کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ ہم 8 گھنٹے کی اگر ایک پراپر نیند حاصل کریں تو بھی ہم ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھیں، تو اس سے ہماری باڈی کا جو سرکل ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، جو سرکادین ردم ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی، اور ہمارا جو بائیولوجیکل کلاک ہے باڈی کا وہ بہتر طور پر کام کرتا ہے اور ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ پانی کا انٹیک بھی اگر کم ہو تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتی ہے، تو ہمیں لہٰذا روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے، اپنا فلوئڈ انٹیک رکھنا چاہیے، اور فلوئڈ انٹیک سے مراد یہی ہے کہ آپ کا واٹر انٹیک بہترین ہو، تو اس طرح بھی آپ کانسٹیپیشن یعنی قبض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔